خوف خدا یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے۔ انسان گناہ کا پتلا ہے، کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں اگر ہے تو اس خوف کی وجہ سے اللہ اسے معاف کر سکتے ہیں۔ ایک شخص گزرا ہے پچھلے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلے زمانے کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اور اس کا آخری وقت آیا، موت کے قریب ہو گیا، تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، جب میری موت ہو جائے، میں مر جاؤں، تو میری لاش کو جلا دینا اور اس کو راکھ بنا دینا، اور جب میرا بدن جل کر بالکل راکھ ہو جائے تو اس کو حفاظت سے رکھنا، اور جب تیز ہوا چلے گی تو میری راکھ کو، آدھی راکھ کو فضا کے اندر اڑا دینا، اب میری آدھی راکھ کو سمندر کے حوالے کر دینا کہ سمندر اسے بہا کر ختم کر دے، اس لیے کہ اسے احساس تھا کہ میں اب خدا کا سامنا کیسے کروں گا، اب تو موت آ رہی ہے۔ تو اس نے اپنے دماغ سے یہ سوچا کہ جسم کے راکھ کو فضاؤں میں بکھیر دو اور دریا کے حوالے کر دو تاکہ بکھر جائے۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ ان کے بچوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق یہی عمل کیا جو باپ نے وصیت کی تھی، جلایا اور راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دیا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ جب وہ یہ عمل کر گزرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ راکھ کو جمع کرو، سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ راکھ کو جمع کرو لمحوں کے اندر، اس لیے کہ ہوا بھی اللہ کے ماتحت، دریا بھی اللہ کے ماتحت، سمندر کی موجیں اور لہریں بھی خدا کے حکم کے ماتحت، لمحوں کے اندر وہ راکھ اکٹھے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جان ڈال دی، اس کو زندگی دی۔ اب وہ جسم خدا کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک ہی سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ اے میرے بندے، پہلے تو یہ بتا کہ لما فعلتا، تو نے ایسی وصیت کیوں کی اور تو نے ایسی بات کیسے کہہ دی؟ لما فعلتا۔ وہ انسان جو پوری زندگی کا خاطی اور پاپی تھا، گنہگار تھا، وہ اللہ کے سامنے کہتا ہے ما فعلته الا من مخافتك یا ربی، اے اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ چاہیں گے تو زندگی دے سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بس ڈر اس بات کا تھا کہ اے پروردگار ہم کیسے آپ کا سامنا کریں گے، ہم نے پوری زندگی آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کا حکم توڑا ہے، اے اللہ بس میں نے آپ کے ڈر سے یہ کیا تھا۔
ما فعلته الا من مخافتك یا ربی، اے پروردگار ہم نے تو آپ کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندے تو سچ کہتا ہے، یقیناً تو نے یہ عمل کیا تھا میرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، جا تیرے دل میں جب میرا خوف پیدا ہوا تو جا، میری رحمت تیرے ساتھ ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں اور تو جنت میں چلا جا۔ یہ اللہ کی رحمت اور بندے کا خوف خدا کا معاملہ ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرے بندہ ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی چھوڑتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے گناہ کرنے کے بعد پھر میرے ہی آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار معافی تو آپ کے دربار سے ملے گی، غفار آپ ہیں، غفور آپ ہیں، رحیم و رحمان آپ ہیں، معاف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا فی سعید فاسألونی فأعطیت کل واحد منکم مسألته ما نقص مما عندي شيئا ما نقص في ملکی شيئا او کما قال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم سے پہلے کے لوگ اور تمہارے بعد کے لوگ، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک کا آخری انسان، کانوا فی سعیدن، اگر دنیا کے کسی بڑے میدان میں اکٹھا ہو جائے، فاسألونی، اب میرے آگے اپنا دامن پھیلا کر مجھ سے دین اور دنیا اور آخرت کی بھیک مانگے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَسْأَلَتَهُ، اب میں سب کو اس کی مانگی مراد دے دوں، جو مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما نقص فی ملکی شیئا، میری بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کو پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ پروردگار ہم آپ کے در پر آئے، ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور آپ اپنے بندوں پر رحمت کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ آپ نے بتایا ہے، آپ نے فرمایا ہے، اور آپ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں بتلائی ہے، یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے بہت وسیع مغفرت فرمانے والے ہماری مغفرت فرما دے۔